یورپ چلے جاؤ، شمال جنوب مشرق مغرب، کوئی ایسی جگہ، افریقہ، ایشیا، کوئی جگہ چلے جاؤ، جادو جادو ہر طرف، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے چرچے عام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بچنے کے بڑے ہی آسان طریقے ہیں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعوذ پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ السمیع العلیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اس سمیع علیم کی پناہ میں آیا شیطان رجیم کے جادوؤں سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب تک اللہ کی پناہ میں نہ آئیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے کہ آج ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں گا، پھر مجھ سمیت ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنے آپ کو دے سکیں کہ کیا ہم نے خود اس کو موقع دیا ہے کہ وہ ہم پر جادو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے شیطان جب آتا ہے وہ ہر انسان کی گردن کے پیچھے 3 گرہ لگاتا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، سنا پڑھا تو ہم نے اس موضوع کو بہت مرتبہ ہوگا، کافی دنوں سے اس پہ غور کر رہا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پھونک اور گرہ جو لگائی جاتی ہے وہ جادو ہوتا ہے۔ اب میں یا آپ فجر کے وقت اگر نہیں اٹھتے تو اس نے 3 گرہ لگا دی۔ اب یہ 3 گرہ کیا ہے؟ یہ شیطان جن کا جادو ہے تمہارے اوپر، جو میری غفلت کی وجہ سے مجھ پر ہو رہا ہے۔ اب 1 گرہ، 2 گرہ، 3 گرہ یہ کھلیں گی کیسے؟ اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے بارے میں کہ جب وہ بندہ اٹھتا ہے، بستر پر بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ جب وہ اٹھ کر جاتا ہے، استنجا وغیرہ کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب بتائیں کہ ڈیلی وہ لگاتا ہے اور ڈیلی ہم کھولتے ہیں تو کیا ہم پر جادو رہے گا؟ یہ وہ جادو ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب میں تو سویا رہتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں فرمایا جو نہیں اٹھتا، جب سورج چڑھتا ہے تو شیطان جو ہوتے ہیں وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ منہ میں بھی پیشاب کرتا ہے۔ اب یہ میں وہ حدیث بتا رہا ہوں جس کو کوئی مائی کا لال اس کائنات میں چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو جناتی اثرات ہوتے ہیں، شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، جتنا مرضی علاج کرا لیں، اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی وقت کے اوپر تو کبھی بھی چاہے روزانہ 50 بار بقرہ پڑھیں نہیں ٹوٹے گا اثر، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ 3 گرہ روز لگاتا ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں چل یار اٹھ کے پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ میرے بھائی پہلے اس پہ غور کریں کہ جب تک میں فجر نہیں پڑھوں گا وقت پر، مجھ پر جن ہو یا انسان کا جادو ہو نہیں ٹوٹے گا۔ چیلنج ہے میرا، اس کے بغیر کوئی توڑ کے دکھائے۔
کتنا اللہ کا فضل ہے، کتنی وضاحت کے ساتھ، لیکن ہماری عقلوں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں غفلت کے. رات ساری جاگتے ہیں دوست احباب کے ساتھ انٹرنیٹ پر، کسی کے گھر جا کر. جب فجر کا وقت آتا ہے تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، شیطان بھی دل میں ڈالتا ہے کہ چل یار ان سو جا، صبح اٹھ کے پڑھ لیں. تو یہ سب سے پہلے تو دروازہ میں نے آپ نے خود کھولا ہوا ہے کہ وہ آئے. اب بتائیں کہ ایک بندہ روزانہ ایک چیز کو گرے لگائے، وہ کھلے ہی نہ، تو بتائیں وہ کتنی مضبوط ہو جائے گی؟ کبھی کھلے گی؟ کبھی نہیں کھلے گی. تو میرا بھائی، سب سے پہلے جن لوگوں کو یہ ہے دعویٰ ہے جی کہ ہم پر جادو ہوا ہے، اللہ کے فضل سے میں نے ہزاروں مریضوں پر یہ چیزیں تجربہ کی ہے. میں ان کو جگانے کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ آپ فجر سے پہلے جاگیں، غسل کریں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. یہ کاغذ لیں، اس پہ لکھا ہوا ہے جو اذکار لکھے ہوئے ہیں، یہ پڑھیں. الحمدللہ چند دنوں میں اللہ پاک ان کو ٹھیک کر دیتا ہے. اب ہمیں معالجین بھی ایسے ملتے ہیں، نہ نماز کا اہتمام، نہ کسی اور کا اذکار کا. یہ ورد لے لیں جی، آپ اس کو 1.25 لاکھ بار پڑھیں روزانہ، ہیں جی، بس آپ کا کام ہو جائے گا. لاکھوں میں. یاد رکھیں، رات کو عبادت کی اللہ بھی اجازت نہیں دیتا پوری رات کی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ. کوئی ایسا عمل جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بتایا ہو آپ کو نہیں ملے گا. انہوں نے تو آپ کے لیے راستے کو آسان کیا. 3 بار پڑھ لو، سارا دن محفوظ رہو گے. یہ کر لو، سارا دن اللہ کے فضل سے محفوظ رہو گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار، 7 بار، 10 بار، یہ لاکھوں کی جو پڑھائی ہے. مجھے ایک آپ کے بڑوں میں سے میرے پاس آئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت کام اللہ ان سے لے رہا دین کا. کہنے لگے سلفی صاحب ریئلی ان پر جادو تھا. پہلے گھر آئے تو جب میں نے صبح فجر کے بعد میں نے ان کو چیک کیا تو میں نے بولا یار گھر میں تو بچے بھی ہیں، تو ان کی تو بہت حالت خراب ہو جائے گی اگر میں نے کام شروع کیا. میں نے ان کو بولا کہ آپ نے رات کا سفر کیا ہوا، جائیں ہوٹل میں، پھر صبح آپ ادھر میرے پاس سیلفی ہاؤس آ جائیں. میں نام نہیں ان کا لوں گا، لیکن اتنا اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا ہے علم کے ساتھ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ کہتے سلفی صاحب کسی وقت میں 6 بار سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہوں، دن میں 5 سے 6 بار پڑھ لیتا ہوں. میں نے عرض کی حضرت سورہ بقرہ جادو نہیں توڑتی، سورہ بقرہ جادو سے نہیں توڑتی، وہ شیاطین کو بھگاتی ہے. جادو توڑنے کے لیے نا اس کے طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہی ہوں گے. اب اتنی لمبی پڑھائیں یہ اور بیمار کرتی ہیں، چاہے وہ قرآن کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوافل کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم قائم کیا. ہمیں تو یہاں تک فرمایا کہ تجھے کوئی حاجت ہے تو نماز کی پرواہ نہ کر، پہلے اپنی حاجت کو پورا کر. اگر کوئی تجھے کوئی بھی حاجت ہے پہلے اس کو پورا کر، پھر آ کے عبادت کر. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی بار یہ پڑھو. میں اسی آپ کے ایک ہمسائے ملک میں گیا، ہمارے بہت قابل احترام بزرگ ہیں، بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بہت کام لے رہا ہے. آپ یقین جانیں میں نے جب ان کے گھر میں گیا ان کے بچوں کو اس کے علاج کے لیے، تو ایک ڈرم رکھا ہوا، نیلا ڈرم نہیں ہوتا جس میں وہ کیمیکل وغیرہ آتا ہے اور لوگ اس کو بعد میں یوز کرتے ہیں پانی کے لیے، وہ پانی سے بھرا ہوا. اب میں نے بولا یہ کیا ہے؟ اب دیواروں کے ساتھ نمک چھڑکا ہوا، ساری دیواروں کے کمرے بھرا ہوا نمک. میں نے بولا بھائی یہ کیا؟
کہتا سید صاحب دیکھ لیں، حال دیکھیں بچوں کا کیا ہو رہا ہے. اور یقین جانے اتنا بڑا اللہ نے اس کو، اتنا کام اللہ پاک اس سے لے رہے ہیں، تو یہ اس کے گھر کی حالت ہے. میں نے بولا یہ پانی، کہتے نام لیتے ہیں کہ فلاں آئے تھے، انہوں نے اس کو دم کیا پانی کو. جب میری بیوی کو تکلیف ہوتی ہے انہوں نے بولا ہے کہ اس میں اس کو ڈال دو، صرف گردن باہر نکالو. ہاں جی، یہ واللہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ اپنی بات، وہ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں کیونکہ وہ میرے دینی بھائی ہیں. کہتا ہے وہ پھر عالم بتا کر گیا کہ 7 بار یہ اس پانی میں بیٹھ کے روزانہ سورہ بقرہ پڑھے. اللہ کی قسم شیخ صاحب، میں نے نا ایک دم غصے میں آ کے نا میں نے اس کو بہت برا بلا کہا اس عالم کو. یہ مجھ سے چھوٹے بھی ہیں. میں نے بولا یار تم پاگل ہو، 7 بار 17.5 سپارے بنتے ہیں سورہ بقرہ کے. ایک جن کیا 1000 جن اس کو چمڑیں گے. جب اتنی تھکاوٹ اس کو ہوگی، اتنی یہ کثرت کرے گی، تو پھر شیاطین اس کو پکڑیں گے. اور کیونکہ ہر چیز کا اصول ہے. اگر کلونجی میں شفا ہے تو پھکے مارنے سے کلونجی نقصان دے گی. اگر شہد کا اللہ نے شفا بولی ہے تو اس کے بھی کوئی اصول ہیں کہ نہیں جی اللہ نے قرآن میں شہد کو شفا بولا اور میں 2 بوتلیں روزانہ منہ لگا کر پی لوں. یا کلونجی ملتی ہے تو کلونجی کے میں پھکے مارنے شروع کر دوں. ایسا نہیں ہے. جب عبادات کے لیے اصول ہیں، تلاوت کے لیے کچھ اصول ہیں، سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، تو اللہ کے بندو اللہ کے نبی سے رہنمائی لو. کہتے سر کیا کریں ہم؟ اب دیکھیں یہ کیا حال ہو رہا ہے بچوں کا. یہ دیکھیں ایڑی کو کٹ لگتا ہے، ایسے لگتا ہے خنجر کوئی مار کے نکال کے لے گیا. بیٹھے ہوئے، اور ایک اتنے بڑے مکہ سے آئے، وہ کہتے یار نہیں بچہ پڑھائی تو نسدا پیا تے آپ ہی کچھ مار لینا. اس جن نے سوچا ٹھہر پھر تینوں بھی میں دسنا ہے. وہی اس کے سامنے اس کی دوسری ایڑی پر اتنا بڑا گھاؤ لگا، خون و خون بچہ ہو گیا. ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر ہی گھر میں ہی بیٹھے ہوئے. اللہ نے قوت دی ہے شیطان کو. اس کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا کہ اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو اللہ نے دے دی. پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے بتایا. ہم کہتے ہیں نا من شر ما خلق، کہ اس شر سے ہم تیری پناہ میں آئے جو تو نے پیدا کیا ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں اور آپ اپنے بچوں کو اور خود وقت پر فجر پڑھیں. واللہ فجر پڑھیں گے، جو ہوا ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا. آئندہ کوئی کرنے والا کرتا رہے گا، نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. لیکن وقت پر فجر کو پڑھیں، پھر اذکار کریں. بیٹھ منٹ لگتے ہیں. گارنٹی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. جس نے اس کو صبح 3 بار پڑھ لیا فجر کے بعد، شام تک کوئی چیز اس کو زمین و اسماء میں ایذا نہیں پہنچا سکتی. یہ گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، صبح پڑھے گا تو شام تک، شام کو پڑھے گا صبح تک. اب یہ نہیں کہ تویز نکال لکھا بسم اللہ الذی لا یضر کا گلے میں ڈال دیا.